اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہند بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الانصار حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ جذبہ جہاد سے سرشار اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی خاتون تھی۔ غزوہ احد کی تیاری شروع ہوئی تو حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے شوق سے اپنے شوہر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے فرزند ارجمند حضرت خلاد بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کے لیے الوداع کہا۔ غزوہ کے اختتام پر حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ ان کے شوہر، بیٹے اور بھائی تینوں شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کر میدان جنگ میں پہنچی تاکہ وہ اپنے تینوں عزیز و اقارب کی لاشیں مدینہ لا کر دفن کریں۔ واپسی پر راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی اور حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میدان جنگ کی کیا خبر ہے؟ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ اور مامون ہیں، اللہ نے ان کا دفاع فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اونٹ پر کیا ہے؟ صبر و ثبات اور تسلیم و رضا کی پیکر حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ایک میرے شوہر اور ایک میرے بیٹے اور ایک میرے بھائی ہیں۔ غزوہ احد ایک خونی معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کا شدید جانی نقصان ہوا۔ ایک ایک گھر کے کئی افراد خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ بنو دینار کی ایک بہادر، حوصلہ مند اور جذبہ جہاد سے سرشار خاتون نے اپنے والد، شوہر اور بھائی کو جہاد پر روانہ فرمایا۔ شام کو خبر لینے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلی۔ راستے میں لوگوں نے بتایا، تمہارے والد، شوہر اور بھائی تینوں شہید ہو گئے ہیں۔ اتنی جان کا اور جگر پاش خبر سننے کے باوجود اس حوصلہ مند اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیوانی خاتون نے دریافت کیا، مجھے بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا، الحمدللہ وہ تو خیریت سے ہیں۔ خاتون نے دوبارہ پوچھا، اچھا مجھے بتاؤ وہ کہاں ہیں، میں اپنی آنکھوں سے رخ انور کا دیدار کر لوں۔ لوگوں نے اشارہ سے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کہنے لگی، کل مصیبت بعدہ کا جلل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے بعد ہر مصیبت کم ہے۔ بنو دینار کی اس عظیم خاتون اور جلیل القدر صحابیہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو کتب سیر میں نہیں ملتا، لیکن اس صحابیہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ زرعی الفاظ ایسے امر ہوئے کہ تاریخ اور سیرت کی ہر کتاب میں شمس و قمر کی طرح چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ غزوات کی تاریخ میں صحابیات کریمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک اور نام لوح تاریخ پر جلی حروف میں کندہ نظر آتا ہے اور وہ ہے حضرت خنسہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عہد فاروقی میں قادسیہ کے مقام پر مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان گھمسان کارن پڑا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ ضعیف العمر صحابیہ حضرت خنسہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی متاع حیات 4 کڑیل بیٹوں کے ساتھ لشکر اسلام میں شریک ہوئی۔ معرکہ سے ایک روز پہلے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ولولہ انگیز جہادی خطبہ دیا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بیٹو، تم اپنی خوشی سے اسلام لائے، اپنی خوشی سے ہجرت کی۔ اللہ کی قسم، جس طرح تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے تمہارے باپ سے خیانت نہ کی، تمہارے ماموں کو رسوا کیا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی اور نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا۔ تمہارا نسب بے داغ اور حسب بے عیب ہے۔ خوب جان لو، جہاد فی سبیل اللہ سے افضل کوئی عمل نہیں، اور یاد رکھو آخرت کی دائمی زندگی دنیا کی فانی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کل اللہ کی نصرت طلب کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑنا، اور جب دیکھو کہ لڑائی کا تنور خوب گرم ہے تو معرکہ کا رزار کے عین وسط میں گھس کر دشمن کے سپہ سالار پر ٹوٹ پڑنا۔ کامیاب رہے تو خوب، اگر شہید ہو گئے تو خوب تر۔
اگلے روز معرکہ شروع ہوا تو چاروں بھائی دشمن پر ٹوٹ پڑے اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ بالآخر غنیم کے غول نے انہیں گھیر میں لے لیا اور چاروں بھائی باری باری اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر کے سرخرو ہوئے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو بے ساختہ پکار اٹھی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی شہادت سے سرفراز فرمایا۔ میں امید رکھتی ہوں قیامت کے روز وہ مجھے میرے بیٹوں کے ساتھ اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔